کیا آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دن رات سسرال میں محنت کرتے ہیں پر ان کو وہ عزت وہ مقام نہیں ہو سکتا؟ تو آج بناتے ہیں 3 باؤنڈریز جو آپ کو سسرال میں عزت دلوائیں گی، جو آپ کو مقام دلوائیں گی۔ کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سسرال میں رہتے ہوئے آپ مینٹلی تھک چکی ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ لوگ آپ کی لیمٹس کراس کر جاتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، جب جس کا دل کیا منہ اٹھا کے آپ کو باتیں سنا دی اور کچھ بھی کہہ دیں اور آپ آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی؟ اگر ایسا ہے تو شاید آپ نے ابھی تک اپنی باؤنڈریز ہی نہیں بنائی، آپ نے لیمٹس ہی نہیں بنائی ہوئی، کہ آپ نے کسی کو شٹ اپ کال دینے کی ہمت ہی نہیں خود میں پیدا کی ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ سسرال میں رہتے ہوئے آپ نے ایسی 3 باؤنڈریز کون سی بنانی ہیں جس سے آپ کو سسرال میں عزت ملے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے سسرال میں خود کو ویلیویٹ کرنا ہے، خود کو ڈی گریڈ نہیں کرنا سب کے سامنے، کہ یہ نہ ہو آپ گرتی جائیں اور لوگ آپ کو گرا وہی سمجھ لے۔ آپ اپنی باؤنڈریز مقرر کر لیں، آپ کی جب حدیں پتہ ہوں گی لوگوں کو کہ اس کی یہ حد ہے، اس سے بات کی تو اس نے آگے سے ہمیں شٹ اپ کال دے دینی ہے، تو آپ نے یہ 3 باؤنڈریز ضرور بنانی ہے اگر آپ سسرال میں اپنا مقام، اپنی عزت، اپنا رتبہ بلند کرنا چاہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی باؤنڈری، اپنی رسپیکٹ، اپنی عزت، اس پہ آپ نے نو کمپرومائز کرنا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ سے بدتمیزی کرے، آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے تو خاموش رہنا، آپ اپنی توہین خود کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کا منہ بند کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے خود میں، اس کو شٹ اپ کال دینی ہے۔ پہلے نرمی سے دیں، نرمی سے بات نہ بنے تو پھر تھوڑی سخت لہجہ دیں، جب سختی سے بھی بات نہ بنے تو پورا اس کو آپ نے ایک پراپر طریقے سے شٹ اپ کال ایسی دیں کہ نیکسٹ وہ آپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے۔ خاموش رہنا حل نہیں ہوتا، خاموشی آپ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ نرمی لیکن مضبوطی کے ساتھ اپنی حد آپ نے کلیئر بھی کر دینی ہے کہ یہ میری حد ہے، آپ نے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ لوگ وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں، جس کی ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہم سے ویسا سلوک کریں۔ دوسری باؤنڈری، پرسنل سپیس رکھنی ہے۔ آپ نے اپنی باؤنڈری میں آپ نے سپیس رکھنی ہے۔ ہر انسان کو اپنے لیے وقت اور سپیس چاہیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو وقت دیں، ہر وقت اویلیبل ہونا، چاہے شوہر کے لیے چاہے سسرال والوں کے لیے، ان کی ہر بات میں ہاں ملانا بھی، ان کی ہر بات میں انوالو ہونا بھی آپ کو مینٹلی طور پر ایگزاسٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں انکار کرنا سیکھنا ہے۔ آپ نے ہر بات جو آپ کو نہیں پسند آ رہی، آپ کے دل کو نہیں اچھا لگ رہا، آپ اس کو انکار کرنا سیکھیں۔ ہر وقت ہاں ملاتی رہیں گی تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، آپ کو ویلیویٹ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ڈی گریڈ ہی کرے گا۔ اپنے لیے وقت نکالنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے لیے سجنا سنورنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے دلی سکون کے لیے خود کو سجانا ہے، خود کو تیار رکھنا ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے، اپنے دماغی سکون کے لیے آپ نے اپنی حدیں مقرر کرنی ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تیسری اور سب سے اہم باؤنڈری، ڈیسیژن میکنگ۔ آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے، کسی کو بھی اس کا حق نہیں دینا کہ آئیں میری زندگی کے فیصلے کریں۔ آپ کی زندگی ہے، اس کو آپ نے اپنے مطابق جینا ہے، لوگوں نے نہیں جینا۔ آپ کے کچھ زندگی کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ اور آپ کے شوہر کے ہونے چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے انسان کے۔ ہر کسی کو اپنی پرسنل لائف میں انوالو نہ کریں، ہر کسی کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس نہ کریں جو بعد میں آپ کے لیے بڑی مشکلات بن جائے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اس لیے کچھ فیصلوں میں لمٹ رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب جس کا دل کیا آپ کے کمرے میں منہ اٹھا کے آ گیا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے ہم نے دروازہ ناک کرنا ہے، اور یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ کسی کی پرسنل روم میں جائیں
तो दरवाज़ा नॉक करके जाएं, ये नहीं सीधा जब दिल किया मुंह उठाया और कमरे में आ गया। ऐसे ही आपने दूसरों को भी इज़्ज़त देनी है, दूसरों को भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट देनी है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है और दूसरों की रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है। अगर इज़्ज़त दोगे, वो इंग्लिश में है ना, गेट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बेशर्म होते हैं कि उनको जितनी भी इज़्ज़त दे लो ना, वो आपको डसे बगैर रह ही नहीं सकते। इसलिए लोगों को लोग हैं, लोगों को बस लोग ही समझे, उनको अपना सब कुछ मान लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बिला वजह किसी को जवाब ना दें, इतना जवाब दें कि अगले का मुंह बंद हो जाए। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाउंड्रीज़ बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बाउंड्रीज़ से लड़ाई नहीं होती। बाउंड्रीज़ जब आप बना लेंगी, आपको भी पता होगा कि ये बाउंड्री है, और दूसरों को भी आपने जब बता देना कि ये मेरी बाउंड्री है, इसकी हद है, इसने इस हद से आगे इससे नहीं बात करनी। ये खुद को प्रोटेक्ट करता है। अपने आप को महफूज आपने खुद रखना है, कोई भी आपको महफूज नहीं रखता। अपनी बात, अपनी क्लियर बात उनको बता दें कि भाई मुझसे बात करते हुए आपने मेरी इज़्ज़त, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त, ये सब का ख्याल रखना है। ये कुछ ससुराल में ऐसा होता है कि बात होती नहीं कि हमारे मेके को ला के बीच में खड़ा कर देते हैं, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वो थी, तुम्हारा मेका ये था। उनको इतनी उनका शट अप कॉल दें कि वो आपके मेके के बारे में कोई बात ना कर सके। मेरे समेत जितनी भी शादीशुदा औरतें होंगी, उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई भी उनके मेके की, उनके बहन भाइयों की या माँ बाप की बात करे। अगर आप अपनी लिमिट क्लियर करेंगी ना, तो ना सिर्फ आपका सुकून बढ़ेगा, बल्कि आपके रिश्ते में भी बेहतरी आएगी, रिश्ते मज़बूत होंगे। एक तो दूसरों को भी पता चल जाएगा कि इसके कमरे में जाना है तो दरवाज़ा नॉक करना है। ये भी अपनी इज़्ज़त, अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आज आखिर में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।